السلام علیکم ایوری ون۔ تو آج جو ہم بات کریں گے وہ ہے سگریٹ اسموکنگ، تمباکو نوشی، جو کہ صحت کے لیے بہت مضر ہے۔ اور یہ نہیں کہ ہم سب کو اس چیز کا علم ہے، اور یہ جو سگریٹ کی ڈبیاں ہوتی ہیں ان میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ صحت کے لیے بڑی نقصان دہ ہیں اور ان سے کئی بیماریاں ہو سکتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم جو ہمارا معاشرہ ہے اور ہماری یہ سوسائٹی ہے، ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، اور ابھی بھی ہم اس کو امپورٹ کرتے ہیں دوسرے ملکوں سے، ٹوبیکو کو۔ تو یہ ہر آلموسٹ ہر بیماری میں اس کا رول ہوتا ہے، یہ تمباکو نوشی کا۔ اور یہ ہے کہ یہ المی ہے کہ ہم جانتے ہوئے بھی اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے، چاہے وہ ہمارے ارد گرد میں لوگ ہوں۔ اور آج کل دیکھنے میں یہ ہے کہ ہر عمر کے لوگ آلموسٹ آفٹر 14-15 ایئرس لوگ اس پہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ ایک قسم کی ان کو کہتے ہیں نا کہ لت، جس کو کہتے ہیں کریونگ، مطلب کہ وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اور جب تک وہ انہیں ملتی نہیں ہے تو انہیں سکون نہیں آتا، اور کچھ کو تو نیند بھی نہیں آتی، تو اور کچھ کو نیند کیا ایکٹیونیس ہو جاتی ہے تمباکو نوشی سے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک المیہ ہے کہ اس ملک میں ختم نہیں ہو رہی۔ تو ابھی میں نے آپ کو جس طرح بتایا تھا، یہ کئی بیماریوں کو کر سکتی ہے جو تمباکو نوشی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہمیں سب کو پتہ ہے یہ کینسر کر سکتی ہے پھیپھڑوں کا، ٹھیک ہے، اور پھیپھڑوں کی کئی بیماریاں کر سکتی ہے، جس کو ہم COPD یا ایمفیسیما بھی کہتے ہیں۔ اور اس کا کئی اور آلموسٹ ہر چیز میں اس کا رول ہے، اور یہ کئی دل کی بیماریاں کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کو ٹی بی ہوئی ہے تو یہ اگر کسی کو ٹی بی ہوئی ہے اور وہ اسموکنگ کرتا ہے تو یہ اس کے رسک کو زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ اور بھی اسی طرح آٹو امیون ڈیزیزز ہیں، آلموسٹ ہر بیماری میں اس کا رول ہوتا ہے۔ تو یہی ہے کہ آگاہی دینے کے بعد بھی ہم لوگ اس چیز سے بچتے نہیں ہیں۔ تو یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور اس کو ختم کرنا چاہیے۔ تو اب ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ بتانے کا مقصد تو یہی ہے کہ آپ اس کو روکیں، اگر آپ کو پتہ لگتا ہے تو آپ اس کا علاج کروائیں، ٹھیک ہے۔ کچھ بیماریاں یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اگر ان کی احتیاط ہی خالی کر لیں تو وہ آپ ان سے اپنا پیچھا چھڑوا سکتے ہیں۔ تو یہ سگریٹ اسموکنگ بھی ایک ایسی لت ہے جس سے آپ اگر خود چاہیں آپ تو آپ اس سے اپنا پیچھا چھڑوا سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی جو اگر ہم اس کے علاج کے بارے میں بات کی جائے تو دو طرح کے ہی علاج ہوتے ہیں ہمیشہ کی طرح۔ جو ایک ہوتا ہے کہ بیہیویورل تھراپیز، ٹھیک ہے، اس میں یہی ہے کہ آپ اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں نارمل اپنا بیہیویئر اس کو چینج کریں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور دوسرا میڈیکیشنز ہیں۔ میڈیکیشنز کا میں آپ کو پہلے رول بتا دیتا ہوں، وہ یہی کرتی ہیں کہ نکوٹین کے لیول کو کم سے کم کر دیتی ہیں، تو جس کی وجہ سے اس کے جو افیکٹس ہوتے ہیں ان کو وہ کم سے کم کر دیتی ہیں۔ تو یہ اٹ سیلف ایک اچھی چیز ہے۔ اور جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ ودڈرال سمٹمز جو نکوٹین کے بعد ہوتے ہیں ان کو بھی وہ کم سے کم کرتی ہیں۔ اب اس کے بعد بیہیویورل جو تھراپیز ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے آتا ہے نکوٹین ریپلیسمنٹ تھراپی۔ اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ نکوٹین کے لیول کو اپنی ڈیلی روٹین میں کم سے کم کر دیتے ہیں، اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو بھی یہ دھوئیں میں یا وہ جو ہوتی ہیں چیزیں اس میں جو تار اور جو بھی اس کی کاربن مونوکسائڈ ہے اس کو کم سے کم یہ کر دیتی ہے۔ تو یہ اٹ سیلف ایک اس کا کافی وہ، اگر ہم نکوٹین ریپلیسمنٹ تھراپی کی بات کریں تو یہ بہت بیسٹ ہے اس ٹائم۔ اگر آپ بیہیویورل تھراپیز اور دوسری بات کریں تو اس میں یہ ہوتا ہے۔ اب اس میں کیا کیا آ جاتا ہے نکوٹین، اس میں یہ ہوتا ہے کہ انہیلیٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کبھی کریونگ ہو رہی ہے اور اس کے لیے آپ پھر یوز کر لیتے ہیں، پلاسٹک کی سگریٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں اگر آپ کو کریونگ ہو رہی ہے تو آپ چنگمس یوز کر لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس طرح ہو جاتی ہیں۔ کچھ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سکن پیچز بھی وہ ہوتے ہیں، وہ بھی کافی فائدہ دیتے ہیں۔ اور یہ تو ہوگی ایک قسم کی جو علاج اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ دوسرا یہی ہے کہ اگر ہم اپنی
ریگولر جو روٹین ہے، ریگولرلی ہم جو بھی روٹین اپنی رکھتے ہیں اس میں اگر ہم اپنے آپ کو ماڈیفائی کر لیں چیزوں کو کچھ، تو وہ کافی بہتر ہو جائیں گی۔ اور اس میں جو ہے سب سے پہلے تو ہمیشہ ہر کسی کے لیے ایکسرسائز بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ گھر میں ہیں تو آپ واک کے لیے چلے جائیں ڈیلی اپنی روٹین سے، ایکسرسائز کریں۔ پھر اگر آپ کی کمپنی ایسی کمپنی میں جائیں جو نان اسموکر ہوں، جو اسموکنگ نہ کرتے ہوں، تو یہ ایک اچھی، یہ اس کا بہت بڑا فیکٹ ہے اور یہ رول بھی ہے ریسنٹ اسٹڈیز میں کہ اگر آپ اپنی کمپینین جو بھی ہے یا اپنے فرینڈز میں جو نان اسموکر ہیں اگر وہاں جائیں گے تو آپ کی وہ کریونگز اور وہ ساری چیزیں کم سے کم ہوں گی۔ اور یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو، ظاہر ہے جو سگریٹ اسموکر یا اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو مصروف رکھیں، چاہے وہ بھی کوئی بھی اگر انہیں کریونگ ہو تو وہ بال پین یا اس طرح کی کوئی بھی ان چیزوں میں وہ پکڑ لیں اسے فی الحال وقتی طور پہ۔ اور یہ ہے کہ اگر فنگرز پہ ہے تو آپ اگر گیمز وغیرہ ان میں اپنے آپ کو بزی رکھیں، مطلب ان شارٹ یہی ہے کہ آپ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں بزی رہیں تاکہ جو کریونگز ہیں اور جو بھی اس کے ودرال سمٹمز ہیں ان سے بچیں زیادہ سے زیادہ۔ تو یہ ہے کہ پھر وہی بات ان دی اینڈ آ جاتی ہے کہ اگر ہم خود اس کو بدلنا چاہیں تو یہ ہم اس سے نکل سکتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تو آج کا جو ہم نے بات کرنی تھی وہ اس بارے میں کرنی تھی۔ تو تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، بائے۔